آپ کا ہوسٹ شاہ محمد، اور آج کی ویلاگ کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے بی اے ڈائریکٹر آف یور اون لائف. یعنی کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو بھی ہدایات دینی ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو خود دینی ہے. اس کی ڈائریکشن آپ نے سیٹ کرنی ہے، ڈیسیشن بھی آپ نے لینے ہیں. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کوئی بھی ڈرامہ دیکھتے ہیں یا آپ کوئی بھی مووی دیکھتے ہیں اور اس میں جتنے بھی کریکٹرز ہوتے ہیں تو وہ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو بھی ان کے کردار ہوتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے وہ کریکٹر یا وہ جو بات کر رہے ہیں یا وہ جو ان کی جو مومنٹ ہے کیا وہ خود کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کو کوئی نہ کوئی اس کی ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے، ان کو کوئی نہ کوئی ان کو ہدایات دے رہا ہوتا ہے، ایک وہ اسکرپٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب آپ زندگی کے اندر جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کر لیں اور کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ وہ کام کر لیں. اسی طریقے سے روز آپ کو کوئی نہ کوئی ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے اور آپ روز اپنا مائنڈ چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہے لوگوں کا، وہ اگر اس کا ہم ایوریج نکالیں تو 90% لوگوں کا زندگی میں جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو آپ نے جو بھی ڈائریکشن دینی ہے، ڈیسیشن لینے ہیں، وہ آپ نے اپنے آپ کو خود دینا ہوگا. جب یہ آپ کام خود کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی کتنی جلدی آتی ہے. تو میں آگے بڑھنے سے یہ چاہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک بھی کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو آپ لائک بھی ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا. تو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب آپ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کو ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو بھی اس میں کریکٹرز ہوتے ہیں، جو کردار ہوتے ہیں، جو لوگ ان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی اور کی ہدایات لے رہے ہوتے ہیں. ان کو ڈائریکشن کوئی اور دے رہا ہوتا ہے، اسکرپٹ پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اپنی مرضی کچھ بھی اس میں شامل نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی کے کہنے پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آج اس نے یہ کہا کہ آپ یہ کر لیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں وہ کام کر لوں. کسی دن کسی اور نے کہا کہ آپ یہ کام کر لیں، آپ وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. آپ کا من کیا کہہ رہا ہے، آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، آپ کی جستجو کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ بننا کیا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو جو چیز آپ کے ذہن میں ہو اس کی ڈائریکشن آپ نے خود دینی ہے. اور پھر اس دن ایک تہیہ کرنا ہے، اس دن آپ نے ایک عہد کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اس دن ایک ڈیسیشن لینا ہے. جب آپ ڈیسیشن لیں گے تو اس کے لیے پھر آپ نے اس کی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے. جب آپ ڈائریکشن پہ چلیں گے تو آپ قدم با قدم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو کراچی سے اسلام آباد جانا ہے تو یقیناً آپ گھر سے نکلیں گے، یا تو آپ بائی روڈ جا رہے ہوں گے تو آپ کسی نہ کسی بس کا تعین کریں گے، کار کا تعین کریں گے، وین کا تعین کریں گے. اور آپ کا اگر یہ پروگرام ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ٹرین کے ذریعے جانا ہے تو آپ اسٹیشن کا رخ کریں گے، اور اگر آپ نے ایئر لائن کے ذریعے جانا تو آپ ایئرپورٹ کا رخ کریں گے. پھر آپ کا سفر جب چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا سفر طے ہونا شروع ہوتا ہے، آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. تو جب آپ کو یہ پتا ہے کہ جب ہم جتنے قدم اٹھائیں گے ہم اپنے سفر کو آگے بڑھا رہے ہوں گے، اسی طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کے گول سیٹ کرنے ہیں. آپ نے ڈیسیشن لینا ہے کہ آپ نے بننا کیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے اور آپ نے جانا کہاں پر ہے. جس دن آپ یہ تعین کر لیں گے یقین جانیے آپ اپنی منزل کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور ایک بات ہمیشہ اس میں یاد رکھیے گا کہ دیکھیں اپنی خواہشات کو آپ نے لمیٹڈ رکھنا ہوتا ہے. خواہشات آپ کی اتنی ہیں کہ وہ نہ ختم ہونے والی خواہشات ہیں. اس پہ بھی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور وہاں پر فریادی بھی موجود تھے، وزیر بھی موجود تھے، اور ان کے جتنے بھی ارد گرد ان کے نوکر چاکر سب موجود تھے. تو بادشاہ ہمیشہ لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ بھئی مانگو کیا مانگتے ہو، میں آپ کی جو ہے ہر خواہش پوری کر دوں گا. تو اس میں ایک جو فقیر تھا وہ ہنسنے لگا. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ فقیر جو ہے وہ میری اس آفر کو ٹھکرا رہا ہے اور ہنس رہا ہے.
تو اس نے کہا جی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں آپ کو مالا مال کر دوں گا، دولت سے نواز دوں گا، جو آپ کہو گے وہ میں کر دوں گا آپ کو۔ تو فقیر نے کشکول نکالا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک کالا سا ایک برتن نما ہوتا ہے، وہ کشکول ہوتا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو آپ جو ہے وہ آپ بھر دیں تو بس میرے لیے کافی ہوگا۔ تو اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اشرفیہ لاؤ اور اس کشکول کو جو ہے وہ بھر دو۔ جیسے کشکول کو بھرا جاتا ہے، کشکول تھوڑی دیر بعد پھر خالی ہو جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ اور اشرفیہ لاؤ، اور جو بھی ہمارے خزانے میں اشرفیاں، جاورات، دولت جو بھی ہے لیاؤ اور کشکول کو بھر دو۔ کرتے کرتے ہی شام ہو جاتی ہے، بادشاہ کی پریشانی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے جو ماتھے پہ شکن طاری ہو جاتی ہے، اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے ہمیشہ لوگوں کی جو ہے وہ جو بھی ان کی حاجت تھی پوری کی، اور آج یہ کشکول بھر کے نہیں دے رہا ہے۔ بالآخر بادشاہ جو وہ ہار مان لیتا ہے اور فقیر کو کہتا بتا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ کشکول بھر کے نہیں دے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کشکول جو ہے یہ خواہشات کا نام ہے، یہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والی خواہشات ہیں۔ تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور اگر آپ نے ایک ڈیسیشن لیا ہے اور آپ نے اس کو ڈائریکشن دینی ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا جو چیز آپ کے پاس ہے اس پر آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو چیز نہیں ہے اس پہ یہ سوچ کر آپ تعین کیجئے کہ یہ میرے شاید صحیح نہیں تھی، یا میرے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی تھی، اگر یہ چیز آپ کے پاس ہوتی تو شاید آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی۔ تو یہ جو خواہشات کا جو کشکول ہے، اس کو آپ نے پہلے دن ہی جو ہے توڑ ڈالنا ہے، اور یہ عہد کرنا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھ دی ہے، جو محنت آپ نے کی ہے، اس کا جو صلہ آپ کو اللہ دے رہا ہے، اس صلے کو آپ نے تہ دل سے جو ہے وہ قبول کرنا ہے، اور اس پہ آپ نے خوش ہونا ہے، اور آپ نے مسکرانا ہے۔ جب آپ کی یہ سوچ ہوگی، جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے، یقین جانیے آپ کی زندگی جنت سے کم نہیں ہوگی۔ تو جب آپ یہ سوچ کو اپنا لیں گے، جب آپ اپنی خواہشات کو محدود کر دیں گے، تو اور آپ آگے بڑھنے کی جستجو رکھیں گے، محنت کریں گے، اور وقت آئے گا کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کسی مقام پر ہے، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو اس کو دکھانے کے لیے بھی سب سے پہلے آپ کی جو خواہش ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں، کہ میں اپنے پیرنٹس کو دکھاؤں کہ میں جو اللہ نے آج کتنا نوازا ہے، میں آج کس مقام پر ہوں، اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے بڑوں کا، اپنے استادوں کا، اپنے پیرنٹس کا، اپنے سینئرز کا احترام کرنا بھی مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں لے کر چلیں گے، اور آپ نے اپنی زندگی کا تعین کر لیا، آپ نے اپنی زندگی کو ایک ڈائریکشن دے دی، اور آپ نے اپنی زندگی کے لیے ایک ڈیسیشن لے لیا، تو یقین جانیے آپ کو زندگی میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی انسان کو جب ہار ہو جاتی ہے تو یہ سوچ کے آپ ہار تسلیم کر لیں کہ شاید جیت کسی اور کے لیے بہتر تھی، آپ کے لیے ہار ہی جو ہے آپ کے نصیب میں بہتر تھی۔ تو جب آپ یہ سوچ رکھیں گے تو آپ مسکرائیں گے، آپ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں کوسیں گے، کبھی بھی اپنی زندگی سے جو ہے وہ آپ ہمیشہ پیار ہی کریں گے، اس سے محبت کریں گے۔ اور جب آپ اپنی زندگی سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، تو یقیناً پھر آپ کی یہ سوچ دوسروں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ وہ کام کریں جو دوسروں کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ تکلیف کا باعث نہ بنے، کبھی بھی ان کو آپ ہرٹ نہ کریں۔ اسی لیے ایک اور مثال میں آپ کو اس ویلاگ میں دینا چاہوں گا کہ ایک کمہار تھا، وہ مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ جو مٹی کے برتن بنا رہا تھا تو کسی نے پوچھا اس سے کہ بھئی آپ یہ کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں حقیقی کی چمنی بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا دیکھیں اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کو ہنر دیا ہے، لیکن کاش آپ اس کی جگہ پر آپ اگر ایک کوئی پانی کا مٹکا بنا لیں تو آپ کو اس کی بھی بہت ڈیمانڈ ہے، اس کا بھی آپ کو جو ہے پروفٹ اچھا ملے گا۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کو آپ پازیٹیو استعمال کریں، کیونکہ اکثر ہم دیکھیں کہ جو بھی ہم نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کا پروفٹ تو ہمیں ہوتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی کی زندگی کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یکدم مٹی نے اس کمہار سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے تو ایک دم جو ہے وہ مجھے ایک چمنی سے آپ نے جو ہے پانی کا مٹکا بنانا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا میری سوچ بدل گئی ہے۔ تو پھر مٹی نے کہا کہ آپ کی تو سوچ بدلی، میری تو زندگی بدل گئی ہے۔
پہلے مجھے جو ہے وہ آگ میں جلنا پڑتا تھا، اب میں اس اپنی مٹی میں جو ہے وہ مجھے لوگ پانی رکھیں گے، پئیں گے، مجھے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ نے آپ کو جو وسائل دی ہیں اس کو ہمیشہ پازیٹیو استعمال کریں کہ آپ کی ذات سے کسی اور کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم گٹکا، چالیا، پان، سگریٹ اور بہت سارے قسم کے جو بھی نشے کی چیزیں ہم بیچ رہے ہوتے ہیں، اس سے یقیناً کسی نہ کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن سوسائٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ نے آپ کو جو وسائل دیے، صلاحیت دی ہے، اس کا ہمیشہ پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھا کریں، اپنا خیال رکھیں۔ جب آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ شاہ محمد۔